السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، فائنلی UET لاہور انڈر گریجویٹ ایڈمیشن 2026 کی فرسٹ میرٹ لسٹ آفیشلی اناؤنس ہو چکی ہے اور آنیسٹلی اس سال میرٹ دیکھ کر بہت سے اسٹوڈنٹس سرپرائز بھی ہوئے ہیں اور ٹینشن میں بھی آ گئے ہیں۔ پچھلے کچھ گھنٹوں سے مجھے انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب کمنٹس میں صرف ایک ہی طرح کے میسیج آ رہے ہیں: سر میرا ایگریگیٹ 84 ہے، ایڈمیشن ہو جائے گا؟ سر میرا نام فرسٹ میرٹ لسٹ میں نہیں آیا، اب کیا کروں؟ سر نیکسٹ میرٹ لسٹ کتنی ڈاؤن ہوگی؟ اور اس طرح کے بہت سارے کویسچن۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ایسی ڈیٹیل ویڈیو بنائی جائے جس میں صرف میرٹ لسٹ ریڈ نہ کی جائے بلکہ پراپر انالیسس کی جائے، تاکہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کی دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آج ہم مین کیمپس، KSK کیمپس اور اس کے جو ادر کیمپس ہیں ان کے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس کا کلوزنگ میرٹ بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد ان تمام کویسچن کا آنسر بھی ڈسکس کریں گے جو اس وقت آلموسٹ ہر UET اپلیکینٹ کے مائنڈ میں چل رہے ہیں۔ تو بنا کسی ڈیلے کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر اوور آل ٹرینڈ دیکھا جائے تو اس سال بھی سب سے زیادہ کمپٹیشن کمپیوٹر ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ میں دیکھنے کو ملا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کمپیوٹر سائنس، سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ، ان تمام ڈپارٹمنٹس کا میرٹ کافی ہائی گیا ہے۔ اب ہم ان تمام کویسچن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ میرا ایگریگیٹ اتنا ہے، کیا ایڈمیشن ہو جائے گا؟ دیکھیں، یہ شاید سب سے کامن کویسچن ہے اور اس کا آنسر صرف ہاں یا نہ میں دینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا ایگریگیٹ فرسٹ میرٹ لسٹ کے کلوزنگ ایگریگیٹ سے کافی کم ہے تو obviously چانس کم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ایگریگیٹ صرف 0.2، 0.5 یا 1% کے ڈفرینس سے مس ہوا ہے تو ابھی بالکل ہوپ لوس مت کیجیے۔ ہر سال بہت سے اسٹوڈنٹ UET کے ساتھ NAST، FAST، COMSET یا دوسری یونیورسٹیز میں بھی اپلائی کرتے ہیں۔ جب ان کا ایڈمیشن کہیں اور کنفرم ہو جاتا ہے تو وہ UET کی سیٹ لیو کر دیتے ہیں۔ اس طرح کچھ اسٹوڈنٹس رپورٹنگ کمپلیٹ نہیں کرتے، کچھ ڈاکومنٹس ویریفائی نہیں کرواتے اور کچھ فیس سبمٹ نہیں کرتے۔ ان تمام ریزن کی وجہ سے سیٹ ویکینٹ ہوتی ہے اور یونیورسٹی نیکسٹ میرٹ لسٹ ایشو کرتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کا ایگریگیٹ کلوزنگ میرٹ کے بہت کلوز ہے تو میری ایڈوائس یہی ہوگی کہ آفیشیل نیکسٹ میرٹ لسٹ کا ویٹ ضرور کریں اور اپنا پورٹل ریگولرلی چیک کرتے رہیں۔ اب ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ کویسچن 2 کی طرف۔ تو کویسچن 2 میں یہ ہے کہ نیکسٹ میرٹ کتنی کم ہوگی؟ اب چلتے ہیں دوسرے سب سے امپورٹنٹ کویسچن کی طرف، اور آنیسٹلی یہ وہ کویسچن ہے جو اس وقت ہر دوسرا اسٹوڈنٹ پوچھ رہا ہے: سر نیکسٹ میرٹ لسٹ کتنی ڈاؤن ہوگی؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں ایک بات کلیئر کرتا جاؤں، اگر کوئی آپ سے ایگزیکٹ پرسنٹیج بتا رہا ہے جیسے نیکسٹ میرٹ لسٹ 2% ڈاؤن ہوگی یا 1.5% کم ہوگی تو ایسی پریڈکشن کو آپ 100% بھی سیریس مت لیجیے گا۔ ریئلٹی یہ ہے کہ UET کی نیکسٹ میرٹ لسٹ کسی فکس فارمولا سے پریپیئر نہیں ہوتی۔ نیکسٹ میرٹ صرف اور صرف کچھ امپورٹنٹ فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ سب سے پہلا فیکٹر ہے فی سبمیشن۔ جن اسٹوڈنٹ کا نام فرسٹ میرٹ لسٹ میں آتا ہے ان میں سے ہر اسٹوڈنٹ ایڈمیشن کنفرم نہیں کرتا۔ کچھ اسٹوڈنٹ NAST چوز کر لیتے ہیں، کچھ فاسٹ اور کچھ COMSET، اور کچھ اسٹوڈنٹ پرسنل ریزن کی وجہ سے UET جوائن ہی نہیں کرتے، اور جب یہ اسٹوڈنٹ اپنی سیٹ لیو کر دیتے ہیں تو نیچرلی وہ سیٹ ویکنٹ ہو جاتی ہے اور یونیورسٹی ان ویکنٹ سیٹس کو فل کرنے کے لیے نیکسٹ میرٹ لسٹ ایشو کرتی ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ ہے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کا۔ کچھ اسٹوڈنٹس رپورٹنگ کے لیے کیمپس ہی نہیں جاتے، کچھ کے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے، کچھ ویریفیکیشن پروسیس کمپلیٹ نہیں کر پاتے۔ ایسی سچویشن میں سیٹس رہ جاتی ہیں۔ تیسرا فیکٹر جو ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ ودڈراول۔ کبھی کبھی اسٹوڈنٹ فیس سبمٹ کر دیتا ہے لیکن بعد میں کسی اور یونیورسٹی کا ایڈمیشن کنفرم ہونے پر وہ ودڈرا کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے بھی نیکسٹ میرٹ لسٹ میں چینجز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس لیے میری ایڈوائس یہی ہے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی رینڈم پریڈکشن کے بجائے صرف آفیشیل میرٹ لسٹ کا ویٹ کریں۔ اگر آپ کا ایگریگیٹ کلوزنگ میرٹ کے بہت کلوز ہے تو ابھی بھی چانسز موجود ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، بی پیشنٹ رہیں اور ایڈمیشن پورٹل کو ریگولرلی چیک کرتے رہیں۔ اب ہم موو کرتے ہیں کویسچن 3 کی طرف۔ کویسچن 3 ہمارا یہ ہے کہ اس بار میرٹ اتنا ہائی کیوں گیا ہے؟ بہت سے اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال کے کمپیریزن میں میرٹ کافی ہائی چلی گیا ہے، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک نہیں بلکہ کئی ریزنز ہیں۔ سب سے پہلا ریزن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹر ریلیٹڈ فیلڈ کی انکریزنگ ڈیمانڈ۔ آج سے کچھ سال پہلے اسٹوڈنٹ صرف کمپیوٹر سائنس کو پریفرنس دیتے تھے، لیکن اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی ایکولی پراپر فیلڈ بن چکی ہیں، اور ہر اسٹوڈنٹ فیوچر کو دیکھتے ہوئے انہی پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے۔ دوسرا ریزن ہے اپلیکیشن کی انکریزنگ کوانٹٹی۔
ہر سال UET میں اپلائی کرنے والے اسٹوڈنٹ کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جب اپلیکیشن زیادہ ہوں گی اور سیٹس لمیٹڈ ہوں گی تو کمپٹیشن آٹومیٹکلی انکریز ہو جائے گا۔ تیسرا ریزن ہے بیٹر اکیڈمک پرفارمنس۔ اس سال نہ تو کوئی نیگیٹو مارکنگ تھی اور اس سال بہت اسٹوڈنٹ کا انٹرمیڈیٹ اور ایکٹ دونوں میں اچھے مارکس آئے ہیں۔ جب ہائی اسکورنگ اسٹوڈنٹس کی کوانٹٹی انکریز ہوتی ہے تو کلوزنگ میرٹ نیچرلی اوپر چلی جاتی ہے۔ اس لیے اگر اس سال میرٹ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ گئی ہے تو اس کی وجہ صرف ایک نہیں بلکہ اوورآل کمپٹیشن کا انکریز ہونا ہے۔ اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں کوسچن 4 کی طرف۔ میرا نام A2 کیٹیگری میں آیا ہے، کیا مجھے اسکالرشپ ملے گی؟ ہاں، یہ نیسیسری ہے کہ اگر آپ کا A1 یا A2 کیٹیگری میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، جب ہونہار اسکالرشپ آتی ہے یا HEC اسکالرشپ آتی ہے تو اس کے لیے A1 اور A2 کیٹیگری دونوں ٹائپ کے اسٹوڈنٹس اس کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ایڈمیشن کیٹیگری اور اسکالرشپ ایلیجیبلٹی دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اگر آپ کا نام A2 کیٹیگری میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کیٹیگری کے اندر سلیکٹڈ ہوئے ہیں، لیکن صرف A2 کیٹیگری میں سلیکٹڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسکالرشپ بھی اویل کر لیں گے، کیونکہ اسکالرشپ کا فائنل ڈیسیژن صرف یونیورسٹی ہی کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں کوسچن 5 کی طرف، جو بہت سے اسٹوڈنٹس کوسچن کر رہے ہیں۔ اب ہر سال مجھے یہی کمنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ سر فی چلان پورٹل سے ڈاؤن لوڈ ہوگا، سر پہلے جمع کروانی ہے یا ڈاکومنٹ ویریفائی کروانے ہوں گے۔ تو چلیے اس پورے پروسیس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ کا نام فرسٹ میرٹ لسٹ میں آ گیا ہے تو کنگریچولیشنز، لیکن صرف میرٹ لسٹ میں نام آ جانا ایڈمیشن کنفرم ہونے کا مطلب نہیں ہوتا۔ اب آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے دی گئی رپورٹنگ ڈیٹ کو فالو کرنا ہوگا۔ رپورٹنگ کے دن آپ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹ کے ساتھ رسپیکٹیو کیمپس جائیں گے۔ ایڈمیشن آفس آپ سے ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ریسیو کرے گا، جیسے میٹرک سرٹیفکیٹ، انٹرمیڈیٹ سرٹیفکیٹ، CNSE یا بے فارم، پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اور یونیورسٹی کی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس لسٹ جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ویڈیو اپلوڈ کیا اس میں میں نے سارے ڈاکومنٹس بتائے ہوئے ہیں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ آپ لازمی لے کے جائیے گا۔ اس کے بعد ایڈمیشن آفس آپ کے تمام اوریجنل ڈاکومنٹس کو ویریفائی کرے گا۔ ویریفیکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر آپ سب کچھ کریکٹ ہوتا ہے تب یونیورسٹی آپ کو فی چلان ایشو کرے گی، یعنی اپنے ڈاکومنٹس ویریفیکیشن ہوگی، اس کے بعد فی چلان آپ کو ملے گا اور اس کے بعد آپ یونیورسٹی کی دی ہوئی ڈیڈ لائن کے اندر فیس ڈپوزٹ کریں گے۔ جب فیس سکسیزفلی سبمٹ ہو جائے گی تب آپ کا ایڈمیشن پروسیس کمپلیٹ ہوگا۔ میں یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ ہر سال کچھ اسٹوڈنٹ صرف اس لیے ایڈمیشن لوز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ رپورٹنگ ڈیٹ مس کر دیتے ہیں یا فی ڈیڈ لائن کے بعد پیمنٹ کرتے ہیں۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ یونیورسٹی کی ہر انسٹرکشن کو کیئرفلی فالو کریں۔ رپورٹنگ ڈیٹ، ڈاکومنٹ ویریفیکیشن، فی چلان اور فی سبمیشن، ان چاروں سٹیپس کو ٹائم پر کمپلیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی نیگلیجنس بھی آپ کی الوکیٹڈ سیٹ کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ اب لاسٹ اینڈ فائنل کوسچن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ہے۔ تو وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ میرا نام فرسٹ میرٹ لسٹ میں نہیں آیا، اب کیا کروں؟ یہ میں نے ابھی کچھ گھنٹوں پہلے اپنی ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، اس میں بہت سے اسٹوڈنٹ کا یہی کوسچن تھا۔ تو اگر آپ کا نام فرسٹ میرٹ لسٹ میں نہیں آیا تو سب سے پہلے آپ ٹینشن مت لیجئے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب اتنی محنت کے بعد فرسٹ میرٹ لسٹ میں نام نہیں آتا تو ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہوتی ہے، لیکن فرسٹ میرٹ لسٹ ایڈمیشن پروسیس کا اینڈ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا ایڈمیشن پورٹل پر یہ میسج شو ہو رہا ہے "You will be considered in the next merit list" تو اس کا مطلب بالکل کلیئر ہے کہ یونیورسٹی نے آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ نہیں کی، بلکہ آپ ابھی بھی ایڈمیشن پروسیس کا حصہ ہیں۔ اگر فرسٹ میرٹ لسٹ کے سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس رپورٹنگ کمپلیٹ نہیں کرتے، ڈاکومنٹ ویریفائی نہیں کرواتے یا فی سبمٹ نہیں کرتے تو ان کی جو سیٹس پر نیکسٹ میرٹ لسٹ ایشو کی جاتی ہے اور اسی نیکسٹ میرٹ لسٹ میں بہت سے اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری ایڈوائس یہ ہے کہ کسی بھی فیک نیوز، رینڈم واٹس ایپ میسج یا انآفیشیل فیس بک پوسٹ پر ٹرسٹ مت کریں۔ صرف یونیورسٹی کے آفیشیل پورٹل کو فالو کریں اور جب بھی نیکسٹ میرٹ لسٹ اناؤنس ہوگی اپنا پورٹل ضرور چیک کریں، ہو سکتا ہے اگلی لسٹ میں آپ کا نام آ جائے، اس لیے آپ کو ہوپ لوز کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اب فائنل جو میں آپ کو یہ ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ UET لاہور انڈر گریجویٹ ایڈمیشن 2026 کی فرسٹ میرٹ لسٹ کی کمپلیٹ انالیسس۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو آلموسٹ سارے امپورٹنٹ کویسچنز کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ایگریگیٹ کلوزنگ میرٹ کے بہت کلوز ہے تو آپ ٹینشن بالکل مت لیجئے، آفیشیل اپڈیٹس کا ویٹ کیجئے اور ایڈمیشن پورٹل
کو ریگولرلی چیک کرتے رہیے۔ میں بھی جیسے ہی سیکنڈ میرٹ لسٹ اناؤنس ہوگی اس کی کمپلیٹ انالیسز اور ایکسپیکٹڈ ایڈمیشن چانسز کے ساتھ ویڈیو لے کر آؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ایگریگیٹ کا حساب سے بھی ایڈمیشن چانسز انالائز کروں تو کمنٹ میں صرف آپ اپنی 3 چیزیں لکھ دیجئے: اپنا ایگریگیٹ، ڈپارٹمنٹ اور کیمپس پریفرنس۔ میں جتنے اسٹوڈنٹس کو پاسبل ہوگا پرسنلی رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنے ڈسکرپشن میں ویڈیو کے جی میل اور لنک بھی دے دوں گا۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگ رہی ہے تو لائک ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو ان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو یو ای ٹی کے ایڈمیشن کا ویٹ کر رہے ہیں، اور اگر آپ ایڈمیشنز، ای کیٹ اور میرٹ اپڈیٹ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔ میں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ اور بیسٹ آف لک فار یور ایڈمیشن۔